ایک اور صحابی ہیں جن کا نام نامی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ ان چار لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خذ القرآن من اربع، چار لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ان چار میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی بھی تھا۔ دوسرا اعزاز ان کا یہ تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کو صاحب السواک والنعل بھی کہا جاتا ہے۔ سواک مسواک کو کہتے ہیں اور نعل جوتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے نالین شریفین اور آپ کی مسواک، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کسی ایسے بندے کے پاس ہو سکتی ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے، کیونکہ دونوں کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے۔ وضو کرنا ہو یا کہیں باہر نکلنا ہو مسجد سے تو ظاہر ہے، تو یہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور فقہا اور مفسرین صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی تفسیری اقوال بہت مشہور ہیں، اور بعض حضرات نے تفسیر ابن مسعود کے نام سے اس کو جمع بھی کیا، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر جو ہے وہ مشہور ہے، ایسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر بھی مشہور ہے۔ یہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط، مشہور سردار ہے قریش کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں۔ وہ چند ایک لوگ جن سے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے اور جنہوں نے سب سے زیادہ بدبختی اور شقاوت کا مظاہرہ کیا ہے، ان میں ابو لہب کے بعد اگر کوئی نام آ سکتا تو شاید اسی عقبہ بن ابی معیط کا ہے۔ یہ آپ کا پڑوسی بھی تھا، ساتھ والے گھر میں رہتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں اس کی بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں باہر تھا، مکہ سے باہر، بکریاں جیسے چرائی جاتی ہیں پہاڑوں پر۔ تو میرے پاس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ تو میں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی، اور میں چراتا ہوں اس کے لیے، تو یہ امانت ہے میرے پاس، اس لیے میں ان سے دودھ نکال کر نہیں پلا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بکری ہے تمہارے پاس جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، بلکہ وہ حاملہ ہی نہ ہوئی ہو، یعنی چھوٹی ہو؟ تو میں نے ایک بکری سامنے کر دی، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت بکر نے اس سے دودھ نکالا، اور خود بھی آپ نے نوش فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، مجھے بھی پلایا۔ اتنا دودھ اس بکری کے تھنوں سے نکلا۔ پھر آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اقلس، سکڑ جا۔ اور کہتے ہیں بکری دوبارہ ویسے ہو گئی جیسے کہ وہ پہلے سے تھی، جو اس کی پہلی والی حالت تھی۔ فرماتے ہیں میں اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ میں نے کہا یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ جل شانہ نے ان کے اس پر وہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر جیسے میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی، یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، تو پڑھا ہوا ہے، تو سیکھا ہوا ہے۔ معلم کا مطلب ہوتا ہے جس کو پڑھا دیا گیا ہو، جس کو سکھا دیا گیا ہو۔ تو کہتے میں نے تو علم کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ تو پڑھا ہوا ہے اور تو سیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص ذاتی خدمت پر مامور ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑے بدلا کرتے تھے تو یہی
چادر تان کے کھڑے ہوا کرتے تھے، جوتے ان کے پاس ہوتے تھے، مسواک ان کے پاس ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جنتی خوشخبری سنائی تھی. تو یہ عبداللہ ابن مسعود تھے.